السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارا قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ الحمدللہ تختی نمبر 12 یعنی لیسن نمبر 12 کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آج ہم پڑھنے والے مشق سکون یعنی جزم، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب ذرا آپ تختی نمبر 12 یعنی لیسن نمبر 12 کو دیکھ لیں، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم۔ جس حرف پر جزم ہو، آپ کو جزم کی پہچان تو ہو ہی گئی، یہ جو نشان بنا ہوا ہے جزم کہلاتا ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ کس سے ملا کر کے پڑھتے ہیں؟ پچھلے والے حرف سے، یعنی جس حرف پر جزم ہو اور اس کا پہلا جو حرف ہے یعنی اس سے پہلا جو حرف آیا ہوا اس سے اس کو ملا کر کے ہم پڑھیں گے۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ ہاں، جزم والا حرف کیا کہلاتا ہے؟ ساکن کہلاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یعنی جو حمزہ ہو اور اس کے اوپر جزم بنا ہوا ہو تو وہ حمزہ ساکنہ کہلائے گا، تو اس کے پڑھنے میں کیا ہوگا؟ جھٹکا ہوگا۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ اس سبق کو پڑھ لیجئے۔ بس اب آپ کو اس سبق کے اندر جو یاد رکھنا وہ یاد رکھنا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کو آپ ذرا سمجھ لیں۔ جیسے یہ ہے تجری، تو اس کو ملا کر کے کیسے پڑھنا ہے؟ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری۔ تو یہ جو جیم ہے یہ تا سے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ اس طریقے سے ملے گا، تا جیم زبر تج را یا زیر ری۔ یا کے اوپر بھی جزم ہے تو را یا سے مل گئی، یعنی یا جو ملا ہے کس سے ملا ہے؟ را سے ملا ہے۔ تجری، اسی طریقے سے تقوی، تو قاف کو کس سے ملا کر کے پڑھنا ہمیں؟ پچھلے والے حرف سے، جیسے تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا۔ سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ چلیے اب یہاں سے لے کر کے ہم یہاں تک اس کی مشق کریں گے۔ پڑھیں میرے ساتھ رواں سے۔ حجے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا، تا جیم زبر تج را یا زیر ری تجری۔ اس طریقے سے آپ حجے کرتے چلے جائیں گے، لیکن اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیں رواں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجری تجری تقوی تقوی یغنی یغنی نشرت نشرت رفعت رفعت ينقلب ينقلب ليس ليس حشرت حشرت يعلم يعلم سطحت سطحت يوسوس يوسوس يسقون يسقون وألقت وألقت أفلا يعلم إذا بعثر إذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ۔ یہ دیکھ لیجئے، کیونکہ اب حمزہ ساکنہ ہے اور اس کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے، کیونکہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم بنا ہوا ہے، اس لیے یہ حمزہ ساکنہ کہلائے گا، تو اس کے پڑھنے میں کیا ہوگا؟ جھٹکا۔ جیسے اقرأ، اسی طریقے سے تأتون یأتیک یأمرون۔ آپ کو غور یہ کرنی ہے اس سبق کے اندر کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو کون سے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے؟ پچھلے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے، اور اگر حمزہ ہو اور حمزہ کے اوپر جزم بنا ہو تو کیا کہلائے گا؟ حمزہ ساکنہ کہلائے گا، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ جھٹکا ہوتا ہے۔ اقرأ تأتون یأتیک یأمرون، ان سب کے اندر کیا ہوگا؟ جھٹکے سے حمزہ پڑھا جائے گا۔ باقی اب آپ کو اس سبق کے اندر یہ خیال کرنا ہے، کہیں
اس کے اندر یا مدہ ہے اور کہیں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہوا ہے تو آپ نے وہ قاعدہ پڑھا ہے حرف لین کا، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو زبر ہو تو کیا کہلائے گا، کیا کہلائے گا وولین، اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو کیا کہلائے گا وہ یا لین کہلائے گا۔ تو آپ کو ان سب قاعدوں خیال رکھنا ہے اسی طریقے سے۔ اب آپ کو اس سبق کے اندر جو خیال کرنا ہے وہ یہ خیال کرنا ہے کہ تجری سے لے کر یا امرون تک جب آپ اس کی مشق کریں گے رواں کے ساتھ تو آپ کو اس کے اندر قلقلہ کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے قلقلہ قاعدے پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے تنوین نون ساکن کا پہلا قاعدہ نمبر 1 پڑھ لیا، تو تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو کیا ہوگا، وہاں اظہار ہوگا، تو اظہار کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو آپ کو وہاں اخفا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے تختی نمبر 3 حرکات آپ نے پڑھا، حرف مدہ پڑھا اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش آپ نے پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے حرف لین آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیا اور پڑھ بھی لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان سب کا خیال کرتے ہوئے اس کی آپ مشق کریں گے، اور اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا یعنی معلوم کروں گا، جیسے اب میں آپ سے کہنے لگوں وَالْقَتْ، تو قاف تا زبر قط، اس کے اندر کون سا قاعدہ ہوگا، آپ فوراً کہیں گے اس کے اندر جو قاعدہ ہوگا وہ جزم سکون کا ہو، کیونکہ جس حرف پر جزم ہو تو وہ پچھلے والے حرف سے ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ تا کے اندر قلقلہ ہوگا تو آپ فوراً منع کریں گے، کیونکہ تا حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حرف قلقلہ کے اگر 5 حرف ہیں، قاف طا با جیم دال، تو قلقلہ ہوگا، ورنہ ان کے علاوہ کسی بھی حرف جزم والے حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھنے والے ہیں۔